میرے عزیزہ چل، کہاں؟ دمشق کے اندر چلتے ہیں۔ کہاں چلیں؟ چل شام کے اندر چلتے ہیں۔ کون ہے؟ عراق سے ایک عورت آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر، اور گھر کے اندر آئی، دروازے کا پردہ پھٹا ہوا، پیوند لگے ہوئے، دروازے کا کنڈا ٹوٹا ہوا، دروازہ ایک چھوٹا ایک بڑا، لکڑیاں اس کی اکھڑی ہوئی، اور گھر آئی۔ ایک اور برتنوں کو مٹی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس دھونے کے لیے پانی کوئی نہیں، ہاتھ بھی اس کے گارے میں مٹی میں بھرے پڑے۔ اتنے میں ایک گدڑی پوش آیا، پیوند کپڑوں پہ لگے ہوئے، پیر کے اندر جوتا ٹوٹا ہوا، اس کو دھاگے سے باندھ رکھا ہے۔ کہنے لگی اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ کو پتہ نہیں یہ پانی بھرنے کا وقت تھا، آپ پانی بھرے میں برتن دھو۔ وہ پانی کا ڈول لے کے سامنے کنویں پہ گئے اور برتن کا پانی بھر کے لائے۔ اللہ اکبر، گھر والی نے برتن دھوئے۔ وہ کہنے لگی بی بی میں کب سے تیرے گھر میں بیٹھی ہوں، میں جب یہاں آئی تھی عراق سے تو مجھے کہا تھا امیر المؤمنین کا گھر سامنے ہے، مجھے تو لگتا ہے امیر المؤمنین کے نوکروں کا گھر ہے، کمیوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، تو برتن دھو رہی، مجھے بتا یہ پانی لانے والا کون ہے، یہ برتن دھونے والی کون ہے؟ برتن دھونے والی کے ہنجو آنکھوں میں آ گئے، رونے لگی، کہنے لگی میں امیر المؤمنین کی گھر والی اور ڈول پانی کا لانے والا یہ عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین ہے۔ عراق سے آنے والی عورت رونے لگ گئی، کہنے لگی میں تو اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اللہ اکبر، جس کے پاس بغیر پیوند کے کرتا ہی کوئی نہیں، وہ میری ضرورت پوری کیا کرے گا؟ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا بی بی یہ میرے گھر کا حال ہے، اللہ نے مجھے مخلوق پر معین کیا، مجھے بتا کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین 4 میری بچیاں ہیں، 4 میری بچیاں، شوہر میرا فوت ہو گیا، امیر المومنین گھر میں فاقہ ہے، مجبور ہو کر داستان گھر کی لے کے تیرے دروازے پر آئی۔ امیر المومنین وہیں بیٹھ گیا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے ایسے رویا جیسے بچہ رویا کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ جب بار بار معافی مانگ رہے تھے، وہ عورت کہنے لگی میں نے تجھے گناہ کرتے دیکھا کوئی نہیں، معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ میری سلطنت میں 4 یتیم بچیوں نے کتنے دل سے کھانا نہیں کھایا، مجھے حاکم بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا عمر بن عبدالعزیز تیری سلطنت میں یتیم بچیاں 4 دن بھوکی رہی، تو نے کیا کیا؟ بتا، کیا جواب دوں گا؟ پہلے مائیوں سے معافی مانگی، پھر بچیوں سے معافی مانگی۔ وزیر بیت المال کو بلایا کہ ان کا 1 مہینے کا خرچہ 1,000 درہم مقرر کر دیا جائے۔ بڑی بیٹی کا 1,000، انہیں جھولی پھیلائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہ چھوٹی بیٹی کا 1,000، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کے لیے کہا، تیسری بیٹی کا 1,000، کہ امیر المومنین اللہ تیرا بھلا کرے۔ امیر المومنین نے فرمایا چوتھی بیٹی کو کچھ نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی امیر المومنین کیا ہوا؟ اللہ اکبر، 2 بیٹیوں پر تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیسری بیٹی کے دینے پر تو میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب میں شامل ہو گیا اللہ کی محبت تیرے میرے دل سے نکل گئی۔ ان کو کہنا آپس میں بانٹ کے کھا لو۔ کہنے لگی امیر المومنین اللہ اکبر، یہ کب تک چلے گا؟ جس طرح کی زندگی تو گزار رہے ہے، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، کیا پتہ اگلی سانس بھی لے سکے یا نہ لے سکے، تیرے بات کیا کروں؟ کاغذ قلم منگوایا اور عراق کے آپ نے گورنر کو لکھ کے دے دیا کہ میرے بعد بھی ان بچیوں کا 1,000 تم نے برقرار رکھنا ہے۔ عراق کا گورنر رونے لگ گیا، کہنے لگے امیر تجھے اپنی گارنٹی کوئی نہیں تو میری گارنٹی تو کہاں سے دے رہا ہے؟ فتح باب المسلم نے میرے عزیزوں سمرقند فتح کر لیا۔ جنگی اصول ہے، پہلے کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر جزیہ تامان مانگا جاتا ہے کہ جزیہ دو، پھر تیسرا میرے عزیزوں کہا جاتا ہے اس دن تمہارے سے مڈ بھیڑ ہوگی، اس دن تمہارے سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تیار رہنا، پھر تلواریں آپس میں چلیں گی۔ عیسائی پادری نے اپنے چیلے سے ایک خط لکھوایا اور وہ خط میرے عزیزوں
اللہ اکبر، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا کہ تیری فوج کے سالار نے سمرقند پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد نہ اس نے ہمارے سے جزیہ مانگا، نہ کلمے کی دعوت دی، نہ جنگ کا ٹائم ٹیبل دیا، اچانک حملہ کیا، ہمارے بچے بے خبر تھے، ہماری عورتیں بے خبر تھی، ہمارے ملک پہ حملہ کر کے ہمارا سارا مال قبضے میں لے لیا، اور اسلامی ریاست کا جھنڈا، فتح کا جھنڈا ہمارے ملک کی سرحدوں پہ گاڑ دیا۔ یہ قرآن کے خلاف کیا، اپنے سالار سے پوچھ اس نے ہمارے ساتھ کیوں کیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب وہ عیسائی پادری کا نوجوان وہ پیغام لے کے آیا اور آ کر کہنے لگا، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا۔ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ سامنے گلی میں۔ جو نشان بتایا تھا، جو نشانی بتائی تھی، ٹوٹی ہوئی سیڑھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک عورت زمین پر گارا بنا رہی ہے، تسلے میں گارا، سیڑھیوں پر چڑھنے والے بزرگ کو پکڑا رہی ہے، اس کے پاس میرے عزیزو گارا لگانے والے آلات ہی کوئی نہیں، مٹھیاں گارے کی بھر بھر کے چھت کی لپائی کر رہا ہے، پریشان، مٹھیاں گارے کی بھر کے چھت کی لپائی کر رہا ہے، پریشان۔ یہ منظر دیکھ کے واپس گیا اور جا کر ان منچلوں سے، نوجوانوں سے کہا، کہنے لگا میں نے زکوٰۃ لینے والے کا گھر نہیں پوچھا، میں نے امیر المومنین کا گھر پوچھا ہے۔ کہنے لگے ہم نے بھی زکوٰۃ دینے والے کا گھر نہیں بتایا، ہم نے بھی عمر بن عبدالعزیز کا گھر بتایا ہے۔ وہ امیر المومنین جس کے دابڑے میں سوراخ اور خود لپائی کر رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے چھت ٹپک رہی، دوڑا گیا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز میں تیرا خادم ہوں، کس لیے آئے ہو؟ سمرقند کے اوپر تمہارے مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے ہمارے پر، ہماری سلطنت پر، ہمارے مال پہ قبضہ کر لیا، نہ جزیہ مانگا، نہ جنگ کا اعلان کیا، نہ کلمے کی دعوت دی، ہمیں تیرے سالار فتح بن مسلم سے شکایت ہے۔ امیر المؤمنین نیچے اترے، خط دیکھا، گارے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، خط دیکھا، قلم نکالا اور اسی خط کے پچھلی طرف گارے کے ہاتھوں سے لکھ دیا، فتح بن مسلم کو حکم ہے کہ اپنے لیے قاضی مقرر کرے اور عوام کو کٹہرے میں بلائے اور وہ قاضی سے کہیں کہ ہمیں ہمارے سپہ سالار سے شکایت ہے، پھر سپہ سالار ان کا جواب دے، ورنہ گورنر سے معزول۔ وہ خط لے کے جاتا ہے اور ہنستا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دیش سمرقند میں گیا اور جا کے عیسائی پادری سے کہنے لگا غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، لگتا ہے امیر المومنین کے پاس نہیں گئے، زکوٰۃ لینے والے کے پاس گئے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ خط کی حالت ہمارے، صاف کاغذ کو گارے کی انگلیاں لگا دی، کر کیا رہا تھا؟ چھت کی لپائی کر رہا تھا۔ کیا لکھا؟ فتح بن مسلم کو کہو کہ اپنے لیے قاضی مقرر کرے۔ کہا چلو جا کے مذاق ہی بن جائے گا۔ گئے، سپہ سالار کا دروازہ بجایا، کون؟ فتح بن مسلم۔ کون؟ اللہ اکبر، عیسائی پادری آئے جن پر تو نے اچانک حملہ کیا، کس لیے آئے ہو؟ دیکھ تیرے امیر المؤمنین کا پیغام لے کے آئے۔ خط دیکھا، رونے لگ گیا، تھر تھر کانپنے لگ گیا، اور اپنی جماعت میں سے قاضی مقرر کیا اور پورے سمرقند کے اندر اعلان کیا، سپہ سالار سے جسے شکایت ہے آ جاؤ، اپنی عرضیاں قاضی کو پیش کرے۔ پورا سمرقند امنڈ آیا، پوری قوم آ گئی اور آ کے کہنے لگے اس سپہ سالار نے ہمارے سے زیادتی کی، کلمے کی دعوت نہیں دی، جزیہ توان نہیں مانگا، اچانک اس نے ہمارے پر حملہ کر دیا۔ قاضی صاحب کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے پاسا پڑتا، کہنے لگا جی جنگ تو ہے یہ ایک دھوکہ، پاسا پلٹنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ قاضی کہنے لگا جو تیرے سے پوچھا وہ بتا۔ کہنے لگا آس پاس کے علاقوں میں پہلے ہم نے کلمے کی دعوت دی، پھر جزیہ مانگا، نہ کلمے کی دعوت قبول کی، نہ کسی نے ہمارے سے جزیہ قبول کیا، بلکہ تلواریں لے کے ہمارے سامنے آ گئے۔ جب چھوٹے چھوٹے گوٹھ براڑی والے، چکوک والے اپنے گاؤں پہ قبضہ نہیں دیتے تو سمرقند تو میواؤں اور میوات کا، سمرقند تو میووں کا شہر ہے، یہاں والے کیوں کر ہمیں قبضہ دیں گے؟ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کہنے لگے تو نے اپنا اعتراف ہے جرم قبول کیا کا جی؟ پھر سنو، پوری عیسائیت قوم کے سامنے، مسلمان اسلامی لشکر کے سامنے قاضی صاحب نے فیصلہ لکھا کہ مسلمان سالار نے یہ جو علاقہ فتح کیا رسول اللہ کے عمل کے خلاف کیا ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کو چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے یہ علاقہ خالی کر دو،
خبردار یہ قاضی کا فیصلہ ہے، شہر خالی کر دو، ان کے مال ڈھور میں بیچی چھوڑ دو، تم نے مغرب کی نماز جو سرحد کے پار جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، قاضی کے اعلان سے ہلچل مچ گئی، اسلامی فتح کے جھنڈے اکھاڑ لیے گئے، خیمے اکھاڑ لیے گئے، ان کی سواریاں اسلحہ واپس کر دیا گیا، ان کا مال راشن واپس کر دیا۔ جب شام ہوئی پورا سمرقند مسلمانوں کی فوج سے خالی ہو گیا۔ عیسائی پادری چیخیں مار مار کے رونے لگا، عورتیں روتی ہوئی اپنے بچوں کو لے کے باہر آ گئی، بچے دھاڑے مارتے مارتے باہر آ گئے جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کرتے ہو، جس طرح اولاد کو ماں باپ تلاش کرتے ہو، اس طرح پوری عیسائی کو مسلمانوں کے لشکر کو تلاش کرنے لگ گئی۔ کہنے لگی اللہ اکبر، بڑی بڑی دنیا کے فاتح دیکھے، محمد کے غلاموں جیسے غلام نہیں دیکھے، کہاں چلے گئے؟ یہ تمہارے علاقے میں آئیں گے، تم ان کی زیر سایہ کام کرو گے، آسمان سے خدا کی رحمتیں آئے گی، اور لوگوں کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چلو سرحد کے پاس چلے، سرحد کی طرف چلے۔ یہ سواریوں پر دوڑتے دوڑتے اسلامی لشکر کے تلاش میں نکلے، تو فتح بن مسلم کو پایا، مسلمانوں کے لشکر کو پایا، چیخے مار کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے خدا کا واسطہ، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تمہیں اس نبی کا واسطہ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ اور تم اسلامی ریاست بناؤ، ہم تمہارے زیر سایہ کام بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے۔ ایک فوجی نے تلوار نے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے پوچھا بتاؤ تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے لگے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے عزیزو، وہ تو کافروں کے ملک سے خود نکل گئے، جب ان کے پاس پیغام پہنچتا ہوگا۔ آج کلمہ پڑھنے والے، اس سال اعتکاف کرنے والے مسلمان نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مارا اور ماں کو دھکا دے کے نکال دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بتاؤ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔